3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور انہوں نے امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا نا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی تو وہ ہیں کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو تینوں میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرتے ہیں نا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ میں رات کو آرام نہیں کیا کروں گا، ساری رات میں اللہ کی عبادت کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو گھر والوں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ ایسے ایسے 3 بندے آئے تھے، فلاں فلاں نام بھی آتے ہیں، فلاں فلاں آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ اب ایک طریقہ کیا تھا، آپ ان تینوں کو بلاتے سب کے سامنے اور تم نے یہ کہا ہے، نہیں، آپ ممبر پر تشریف لائے، سب صحابہ کو اکٹھا کیا، سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور سب اکٹھے ہو گئے نا، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم قضا و قضا۔ ان کو مخاطب کر کے نہیں کہا، ان کا نام نہیں لیا سب کے سامنے، اور فرمایا تم میں سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کہی ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ لاکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی۔ واتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ آپ نے ان تینوں کا نام نہیں لیا، لوگوں کے سامنے ڈانٹا نہیں، نکتہ چینی نہیں کی، تنقید نہیں کی، جھڑکا نہیں ہے، بلکہ سب کو سمجھا دیا کہ اصل چیز میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری سنت پر عمل کرنا ہے، میرے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تنقید کرنے والے، جو بندہ تنقید کرتا ہے نا، اس سے لوگ کنی کتراتے ہیں، اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ تو تنقید اس طرح کریں جیسا اللہ کے نبی کرتے تھے، جیسے اللہ کے نبی سمجھاتے تھے۔ نصیحت ایسے کریں جس طرح اللہ کے نبی نصیحت کیا کرتے تھے، تو پھر دیکھیے گا کم از کم اپنے گھر کا ماحول تو بہتر کریں نا۔ آپ گھر کا ماحول بہتر کریں گے، ہمارے معاشرہ بہتر ہوگا۔ ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، ہم پورے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، کم از کم اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اصولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔